ڈاکٹر صاحب اب آگے بات بڑی اہم ترین، اور یہ بات وہ ہے کہ صاحب اگر اس معاملے کو ہم سمجھ لیں صحیح طور سے تو میرا خیال ہے بے تحاشا مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ قانون کی پاسداری جس ملک میں نہیں ہے صاحب، اڑا کے پھینک دیجیے اس ملک کو بھی اور اس کے سارے نظام کو بھی۔ وہ بات ہے کہ کفر کا نظام جو ہے وہ اپنا قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمارے یہاں قانونی اسٹرکچر کو جس انداز سے ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور قانون کی جس طرح ہم نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں ہم صاحب آنے والی نسلوں کو کہ قانون اسی طرح سے جو ہے وہ گھر کی لانڈی بنے گا؟ اور دوسری بات، سرکاری افسران کے انتخاب جو ہے ہم نے جس انداز سے میریٹوکریسی کی جو ہے وہ اپنا بے خنی کی ہے، اس کا گلا گھونٹا ہے، اس کو ذبح کیا ہے سر رستہ، بتائیے ذرا۔ جنید صاحب، جب ہم ریاست مدینہ کے قانونی نظام کو دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح سے قانون وہاں بنتا تھا اور کس طرح سے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات، قانون بنتا کیسے تھا، دوسرا قانون انٹرپریٹ کیسے ہوتا تھا، اور تیسرا قانون نافذ کیسے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں ڈومینز کے اندر ہمیں ریاست مدینہ کے اندر ایک بنیادی ایک مکمل نمونہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قانون جہاں تک بننے کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون عطا فرما رہے تھے، آپ قانون کے شارع بھی تھے اور شارح بھی تھے، سبحان آپ لا گیور بھی تھے اور لا کو انٹرپریٹ بھی فرما رہے تھے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ قرآن مجید بنیادی سرچشمہ تھا قرآن اللہ کے قانون کا، اس کے بعد آپ کے فرامین اور آپ کی سنت، اور اس کے بعد پھر جو علاقے کے رسم و رواج ہیں ان کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ معروف کی کیٹیگری میں قرآن مجید نے ان کو بھی جسٹیفائی کیا اور ان کو بھی ایکوموڈیٹ کیا مسلم لیجسلیشن کے اندر۔ 100%۔ میں چند ایک اصولی باتیں عرض کرنا چاہوں گا چونکہ ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو قاضی مقرر فرمایا، جناب جانے لگے یمن کے، تو پوچھا کہ آپ کیسے کام کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب سے رہنمائی لوں گا۔ فرمایا اگر تمہیں وہاں کچھ نہ ملے تو فرمایا میں یا رسول اللہ آپ کے فرامین سے، آپ کی سنت سے رہنمائی لوں گا۔ تو آپ سے فرمایا اگر پھر بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی عقل استعمال کروں گا، میں اجتہاد کروں گا۔ ٹھیک۔ اب یہاں پہ آپ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو ایسا وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمائیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا فرمائی، اللہ، اے اللہ، دعا یہ فرمائی، اے اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کے رسول کو میں پھر جملہ دہراتا ہوں بھائی، سبحان آپ اللہ۔ نے فرمایا اے اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی توفیق دی ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جنید صاحب، اس کا مطلب یہ ہے اسلامی ریاست میں ہر قانون ساز، ہر قاضی اور ہر قانون نافذ کرنے والا اپنے آپ کو رسول اللہ کا نائب سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پکڑ بھی اسی انداز سے ہوگی، وہ نائب کے منصب پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس منصب کو بھول کے فیصلے کرے گا تو سوچ رہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہونا ہے۔ جو بھی آپ نے بات کی کہ ہم نے قانون کی دجیا، یہ کیوں ہمیں اپنے منصب میں اندازہ نہیں ہے۔ لفظ لگتا ہے اب تو مجھے پتہ نہیں۔ جنید صاحب، آپ نے مجھے ایک بات کرنے کے لیے یہاں بٹھایا، میں جو یہاں شیکسپیئر اور ورڈسورتھ شروع کر دوں یا مولانا نصیر الدین کے لطیفے شروع کر دوں، آپ کیا سمجھے گا؟ مجھے کیا کریں گے؟ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کہیں گے ضرور معذرت، آپ تشریف لے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں پہلے اپنے منصب کو پہچانیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اسلامی ریاست کے اندر جس کو قانون بنانے کا منصب دیا گیا، قانون کی تعبیر کرنے کا منصب دیا گیا یا قانون نافذ کرنے کا، اس کے ایگزیکیوٹ کرنے کا منصب دیا گیا، وہ رسول اللہ کا رسول ہے۔ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سے کا فرمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ریاست مدینہ کے اندر کیا بڑا جملہ، کیا بھاری جملہ۔ جنید صاحب، ریاست مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے اس حوالے سے دو انسٹیٹیوشنز قائم فرمائے۔ ایک مفتی کا انسٹیٹیوشن تھا، ایک قاضی کا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی کیا کرتا تھا؟ مفتی لوگوں کو رہنمائی دیتا تھا قانون کیا ہے، اور قاضی لوگوں کے حقوق کو سیکور کرنے کے لیے قانون کو نافذ کرتا تھا۔ درست۔ جب آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو ایک موقع پہ قاضی بنایا، یہاں بھی ایک میں بڑا بنیادی پوائنٹ رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ قاضی بنایا تو انہیں فرمایا کہ آپ فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو؟ فرمایا اگر تم صحیح فیصلہ کرو گے اللہ تجھے 2 اجر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر تم اجتہاد کرو پوری اپنی نیک نیتی سے، غلط بھی ہوا تو تمہیں 1 اجر ملے گا، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت صحیح۔ اچھا جنید صاحب، اس میں اصول آپ نے کیا دیا؟ اسلامی ریاست میں ایک ایشو پہ مختلف قاضی مختلف فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اگین وہ بات نہیں ہے تو اخلاص سب میں ہونا چاہیے۔ تو صاحب ظاہر ہے وہ تو پہلی بات ہے، رسول کا رسول بدنیت ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بدنیت ہو کیسے سکتا ہے؟ وقت کا میں اب تھوڑا سا افسروں پہ آ جائیں، جو کہ افسروں کی آپ نے بات کی، تو جو افسروں کا تقرر ہے جنید صاحب، اس میں بھی
پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈومین نہیں ہے جس میں آپ سسٹم نے لوگوں کو اپوائنٹ نہ کیا. ایسا ہی ہے, درست ہے. سیکریٹریٹ آپ نے- حجاز اور یمن تک تو ایکسپینشن ہو چکی ہے. یہاں سے شروع کریں. جو آپ نے سیکریٹریٹ قائم کیا وہاں پہ کم از کم 12 کاتبین بیٹھے ہوئے تھے. بالکل صحیح ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس دور کے 12 فیڈرل سیکرٹری تھے. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. کوئی مال غنیمت ڈیل کرتا تھا, کوئی وہی لکھتا تھا, بالکل ٹھیک. کوئی فارن کرسپانڈنس ڈیل کرتا تھا, افیئرز دیکھتے, بالکل کوئی زکوٰۃ کو ڈیل کرتا بالکل تھا, ٹھیک. کسی کے پاس ملٹری کا ریکارڈ تھا. یعنی ایک کاتب آپ نے اس پہ پوائنٹ کیا کہ ان لوگوں کا ریکارڈ مرتب کرو جو رضاکارانہ طور پہ جب بلاؤ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار دوسرے لفظوں میں قلم دان دیے ہوئے تھے آپ نے, بنیادی سارا طور پہ مستفی قلم دان تھے ان کے پاس. اور ایک موقع پہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو انسپیکٹر جنرل آف ایجوکیشن بھی پوائنٹ کیا. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ اپنی قلم رو کے اندر سارے محلوں کا جائزہ لیں, وہاں جو مسجدوں میں جا کے دیکھیں کیا لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے, بچوں کو پراپر تعلیم دی جا رہی ہے. اس طرح آپ نے ہر علاقے کے اندر صحابہ کرام کو پوائنٹ کیا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کریں. اللہ تعلیم. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے چل کر کے جو آپ نے سٹینڈرڈز دیے, کس انداز سے آپ نے مقرر کیے, یہ سسٹم کو رکھا کہ 10 افراد کے اوپر ایک پوائنٹ کیا, اس کا نام رقیب رکھا. بالکل ٹھیک. 10 نقابا کے اوپر ایک افسر پوائنٹ کیا, اس کا نام عریف رکھا. اور 100 عریفوں کے اوپر جو بندہ تھا اس کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا, اس فورم کا حصہ بنایا جہاں سے قانون بنتا تھا اور جہاں قانون ڈسکس ہوتا تھا. یعنی احتساب کا عمل بھی جو ہے وہ اپنا لوگوں کے اوپر لوگوں کو رکھ کر احتساب کا عمل بھی جاری رکھا. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیورٹزم کو سامنے نہ رکھا, میرٹوکریسی کو سامنے رکھا کہ جو میرٹ. ایک جملہ میں اس پہ کہوں گا فیورٹزم پہ, ایک اصول تھا, اگر کوئی شخص خود عہدہ لینے کے لیے آتا اسے اس وقت مسترد کر دیا, مسترد کر دیتے. یہ ہے بات. اور آج کہنے پہ عہدہ نہیں ملتا تھا ڈیمانڈ کرنے پہ. اور کمال یہ ہے, آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق آ گیا 1450 برس میں. وہاں اگر کوئی عہدہ مانگنے کے لیے جاتا سرکار علیہ السلام رد فرما دیا کرتے تھے, اللہ یہ کہ جو نہ مانگے سرکار اس کے میرٹ کو دیکھ کے اس کو عطا, اہل بھی ہو, اہل بھی ہو میرٹ کو دیکھ کے. اور یہاں یہ کہ ہم بڑے بڑے وہ پوسٹرز خود چھاپتے ہیں کہ میں آپ کا نجات دہندہ ہوں, میں آپ کی جو ڈوبتی ہوئی نہیں ہے اس کو باہر نکال. کتنا بڑا فرق ہے, آپ ذرا